اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ کو بنایا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کے مستحق ہیں بیوائیں، یتیم بچے، مسکین لوگ، قیدی، مقدمات میں گرفتار لوگ جن کے فیصلے نہیں ہوتے، مسافر جس نے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، اس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، بمشکل اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور سب سے زیادہ وہ عورتیں کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی قدر اس لیے کرو، مارکیٹوں میں، بازاروں میں وہ عورتیں مانگنے کے لیے جاتی ہیں، جہاں سے گمراہی، بے حیائی پروان چڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بے حیائی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کے دروازے کے اندر جا کے اس کو زکوٰۃ دو۔ یہ کوئی معنی نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کے لیے صرف وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے پراڈو ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، ان کو آپ نے زکوٰۃ اٹھا کے دے دی ہے کہ وہ زکوٰۃ آگے سے تقسیم کریں گے، اور پھر بیوائیں گلیوں میں اور محلوں میں ذلیل ہوں، اور روڈوں پر اور مارکیٹوں میں وہ بیوائیں گناہ کی اڈوں کا بہانہ بنے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور حقداروں کو ان کے ہاتھوں میں دو۔ بینکوں میں زکوٰۃ 4-4، 5-5 لاکھ کٹوا کر اپنے باقی پیسے کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو برباد مت کرو، اپنا ایمان ضائع مت کرو۔ وہ پیسے، وہ دولت، وہ خود اپنے ہاتھوں سے جا کر ان مسکین، ان غریب، ان لاچار، ان بیواؤں کو ان کے ہاتھوں میں جا کے خود دو۔ اور زکوٰۃ امت رسول کے لیے ہے، اولاد رسول کے لیے نہیں ہے۔ نبی کی اولاد کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا کبھی مت سوچنا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے خمس بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ خمس۔ اور خمس وہ ہے، زکوٰۃ تو مال کے میل کو، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کا میل نکل جاتا ہے، مال کا میل، وہ آپ نے اپنا تھوڑا سا حصہ جو زکوٰۃ آپ نے اپنی نکالی ہے، اس سے آپ کا مال پاک ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ خمس ادا کرتے ہیں تو خمس کا اصل حقدار سید ہے، اولاد رسول ہے۔ جب آپ اپنے مال میں سے خمس نکالتے ہیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی دولت کی وجہ سے آپ اللہ کے محبوب کی عدالت میں پاس ہو جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ زکوٰۃ تو مال کے میل کو دور کرتا ہے نا، لیکن خمس جو ہے سیدوں کی، اولاد رسول کی جو آپ خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے مال کو تو پاک کیا ہی ہے پروردگار نے زکوٰۃ سے، اب آپ کا ایمان اور آپ اللہ کی عدالت میں مقبول نظر ہو گئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ خمس کا اہتمام بہت ضروری چیز ہے۔ سادات زکوٰۃ نہیں لیتے، سادات صدقہ نہیں لیتے، اور اپنے محلوں میں، گلیوں میں رشتہ داروں کو یہ ترغیب کریں، یہ ان کو پیغام دیں کہ بھائی زکوٰۃ کے حقدار اور زکوٰۃ لینے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور دیتے بھی ہو آپ لوگ،
کبھی ایسی حالت مت بنانا کہ جس کی وجہ سے سید زکوٰۃ کی لائن میں کھڑا ہو جائے، کوئی سید زکوٰۃ کی لائن میں کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی سید زکوٰۃ لینے پہ مجبور ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا سیدوں کو کہ وہ زکوٰۃ نہ لے، لیکن جب بھوک آئے گی، افلاس آئے گی، تنگ دستی آئے گی، تنگی آئے گی، تو وہ مجبوراً زکوٰۃ لینے کی طرف جائے گا، تو پھر سمجھ لو کہ تم جہنم کے بالن ہو۔ کہ سید کا اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 5واں حصہ آپ کا سادات کے لیے، حکومت کو یہ حق ہے کہ کوئی اسلامی حکومت ہو تو وہ 5واں حصہ سادات کے لیے خمس نکالے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے گرد و نواح کے ماحول کو درست کرنے کے لیے 2-3 چیزیں سمجھ لو۔ ایک یہ سمجھو کہ حق کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حق جو ہے نا صحابہ کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے حق جو ہے وہ صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے حق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے حق و صداقت، جیسے کوئی بندہ دکان ڈالے، خرچہ سارا خود کرے، آپ جا کے اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ دکان میری ہے۔ ہاں اگر بلڈنگ اس کی ہو تو علیحدہ بات ہے، مال و دولت جو کچھ اس میں سامان ڈالا گیا ہے، جس پیسے سے، جس روپے سے ڈالا ہے، وہ خرچہ کرنے والے کی دکان ہوتی ہے، کرایہ دیتا ہے وہ، مگر دکان اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح شادی کی تقریبات ہے، دوسری محافل ہیں، ان سب میں اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ یہ معاملات جتنے بھی ہیں ان کا تعلق جو ہے خرچہ کرنے والے پہ ہے، اور اسلام پہ سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کو حضور نے حق کہا، ان کو حضور نے حق کہا، اسی لیے حق کہا ہے کہ ان کا سارا خاندان اسلام کی نصرت اور اسلام کی بقا کے لیے کچھ کربلا میں کٹا۔ کوئی پیچھے تاریخ کو اٹھا کے دیکھے، سارا خاندان اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔